أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 101 تلاوت کی گئی ہے، جو 13ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا جب یوسف علیہ السلام کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی صاحب اور ان کا خاندان پہنچ گئے مصر، پھر شہر مصر میں جو محل تھا، تخت تھا، اس پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، ماں اور باپ کو اس تخت پر بلایا، اوپر بٹھایا۔ پھر سارے جو یہ تھے بھائی اور والدہ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ تو آپ نے پھر اپنے والد گرامی کو کہا کہ جناب یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو میں نے آپ کو خواب بچپن میں سنائی تھی، میں نے خواب دیکھی تھی، اس خواب کا یہ نتیجہ ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے حق اور سچ کر دکھایا ہے، اور پروردگار عالم جل شانہ میں اس پر احسان فرمایا جب مجھے جیل خانے سے نکال کر بادشاہ بنا دیا، اور اس سے پہلے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے کچھ اختلافات بنا دیے، لیکن پروردگار بڑا مہربان ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے، اور سب کچھ جانتا ہے، اس کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد وہاں پر تقریباً 23 سال کم و بیش یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس رہے، وہ آرام سکون کی زندگی گزاری۔ بڑھاپا بہت زیادہ ہو گیا، کمزوری بہت ہو گئی، اور جب آخری وقت قریب آ گیا تو آپ نے وصیت کی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے میرے باپ دادا کے پاس دفن کرنا ہے، شام میں، کنعان میں، جہاں میرے بڑے ہیں وہاں مجھے لے کے جانا ہے۔ آپ نے وعدہ کر لیا۔ تقریباً 147 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، تو وہاں سے پھر ان کو غسل کفن دے کے ایک اعلیٰ قسم کی لکڑی کا تابوت بنا کے اس میں ڈال کے لے جایا گیا۔ یوسف علیہ السلام ساتھ گئے اور ان کے جو والد گرامی کی جگہ تھی اس کے پاس ان کو دفن کیا۔ جس دن ان کا وصال ہوا اسی دن ان کے بھائی تھے عیسی علیہ السلام، جو ان کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے، دونوں اکٹھے پیدا ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں کی عمر اتنی ہی ہوئی، دونوں کو پھر ایک ہی قبر میں وہاں پر دفن کیا گیا بزرگوں کے پاس۔ اب یہ واپس آ گئے، آنے کے بعد ایک مدت تک یہاں پر رہے، 22 سال والد گرامی کے بعد یہ حیات رہے، اور اس دوران باقی معاملات سلطنت بھی کرتے رہے، اور یہ بھی خیال رہا جیسا کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے کہ انجام اچھا ہو جائے۔ حالانکہ وہ نبی تھے، پھر بھی اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، وعلمتنی من تاویل احادیث، اور مجھے باتوں کا انجام سکھایا، خوابوں کا اور دیگر باتوں کا انجام نتیجہ بتایا، سکھایا جس طرح تو نے چاہا۔ اے پروردگار فاطر السماوات والارض، تو جو زمین و آسمانوں کا بنانے والا ہے مولا، تیری یہ شان ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
پروردگار تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، معین ہے، کار ساز ہے، کام بنانے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہر مومن کا نظریہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہی ہے جو ہمارا سب کچھ بنانے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں، مولا یہ سب کچھ تو نے دیا ہے، تو ہی پروردگار ہمارا والی وارث ہے، تو ہی میرا کام بنانے والا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں مولا توفنی مسلمان، مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھانا کہ میں اسلام پر قائم ہوں، فرما بردار ہوں، نیکوکار ہوں، ایمان پر۔ اس حال مجھے دنیا سے اٹھانا، یہ دعا کرنا بھی نبیوں کی تعلیم ہے۔ والحقنی بالصالحین، اور اے مولا دعا میری یہ بھی ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملانا، نیکوکاروں کے ساتھ ملانا۔ مانا یہ جیسے کہ ان کے والد گرامی نے کہا کہ میری قبر بھی وہاں پر بہت جہاں میرے آباء و اجداد نبی ہیں، انہوں نے بھی کہا صالحین کے ساتھ ملانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبروں میں بھی قبر اچھوں کے ساتھ۔ حضور کا فرمان ہے کوشش کیا کرو ادخلوا موتاکم عند قبور الصالحین، اپنے فوت ہونے والوں کو صالحین کے قبروں کے ساتھ کوشش کیا کرو جگہ مل جائے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی، خالق کائنات نے قبول فرمائی۔ دیکھیں جب ان کا وصال ہوا نا تو قبر کے بارے میں اختلاف ہو گیا قوم میں۔ مختلف محلے تھے مصر کے، ہر محلے والے کہتے ہیں ہمارے محلے میں قبر بنے گی۔ کیوں؟ انہیں یقین تھا کہ جہاں اللہ کے نبی کی قبر ہوگی وہاں رحمت نازل ہوگی، برکتیں ہوں گی۔ ہر محلے والے آپس میں، جہاں تک لڑائی جھگڑا ہو گیا، شروع ہونے والا تھا کہ فساد ہوتا، قتل و غارت ہوتی اسی بات پر کہ ہم نے اپنے محلے میں قبر بنانی ہے اپنے نبی کی۔ تو جب نہ کوئی مانا، پھر اتفاق رائے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے دریائے نیل میں ان کی قبر بنا دیں، مصر کے دریا میں ان کی قبر بنا دیں، دریا کا پانی برکت ہوگا، سب کو برکت ملے گی۔ یہ فیصلہ ہوا۔ تو پھر دریا میں ایک پتھر کا تابوت بنا کے اس میں ان کو وہاں پر رکھا گیا۔ اب 400 سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے، فرعون جو ہے اس کے مقابلے پہ قوم آئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یہاں سے نکل جائیں۔ آپ 6 لاکھ کے قریب اپنا ساتھی مومن لے کے نکلے وہاں سے۔ جب یہ وہاں پر آئے ہیں مصر میں، یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ 72 لوگ تھے تقریباً، اور جب 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہو گئے ایمان والے۔ جب یہ نکلے ان کو حکم ملا کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت ساتھ لے کے جائیں۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ کس کو پتا ہے کہاں ہے؟ ایک بڑی پرانی بڑھیا ہے، کسی بڈھی مائی، وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے، کسی نے بتایا کہ اس کو پتا ہے، لیکن بتاؤں گی تب جب موسیٰ وعدہ کرے گا مجھے جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ وعدہ کر لیا، اس نے بتایا، پھر وہ تابوت نکال کے پتھر کا جو تھا تابوت ساتھ لے کر گئے، پھر وہاں جا کر ان کے آباء و اجداد کے پاس وہاں پر دفن کیا شام میں۔ تو اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، انشاءاللہ اگلے آیتوں میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔